Assalamu alaikum, my dear knowledge professionals. How are you feeling today? We are getting ready for session number 18 of knowledge management. تھوڑا سا اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے پرسپیکٹو میں آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹس جو یہ میجر نہیں کر رہے اور اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو تھوڑا سا صبر کیجئے. I know to deal with numbers and to make sense out of the numbers, especially if these are financial numbers, that is what we do in accounting and finance. But students from sociology, from psychology, from communication, from software engineering, from general business administrative areas of marketing, management, HR, may not feel comfortable with these numbers. But I think let's understand the concept. تو ہم نے پچھلے سیشن میں جو کانسیپٹ لرن کیا کہ نالج مسٹ بی ڈپلائڈ ٹو ایڈ ویلیو، اور اس پرسپیکٹو میں پھر کے وی اے کی میتھڈالوجی جو ہے نالج ویلیو ایڈڈ میتھڈالوجی، دیٹ از وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو لرن. اینڈ اسپیشلی دوز آف یو who later on, if working in an organization, would like to use one of these methodologies, one of these tools, one of these models to develop a human resource or human capital accounting and human resource value addition in terms of dollars and rupees. I think they would like this. Last two lectures and maybe today's and the next one. اور آپ کو یہ کورس اور یہ کانسیپٹس لرن کرتے ہوئے کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جو یورپین اکنامک اسکول آف تھاٹ ہے اس میں ویلیو ایڈیشن کے بعد انٹلیکچوئل کیپٹل کے جو کمپوننٹس ہیں ان میں ہر کمپوننٹ کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے. کیلکولیشن کی جاتی ہے اور اس کمپوننٹ کی ویلیویشن کی جاتی ہے، اس لیے کہ بزنس پرفارمنس کے پرسپیکٹو میں ویلیویشن ماڈل یا اسٹینڈرڈ تو کوئی ہونا ہی چاہیے. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اف ایکس آفٹر اے پروسیس ہیز بین کنورٹیڈ انٹو وائی اینڈ دیر از نو ویلیو ایڈیشن، سو ایف از اکول ٹو وائی. No knowledge, no process, no value has been added. Value will be added through a process. Now that process could be process of production, process of sales, process of relation, process of branding, process of technology, you name it. But a process must add value. اچھا، آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے جی پروڈکشن پروسیس، سیلز پروسیس تو پہلے بھی موجود ہیں، اور یہ جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ گیپ کے پرسپیکٹو میں ہم یوز کرتے ہیں وہ پہلے سے لوگ بیلنس شیٹس، کمپنیز بیلنس شیٹس ڈیولپ کر ہی رہی ہیں، تو پھر نئی کون سی چیز ہو گئی؟ نالج ویلیو ایڈڈ یا کے وی اے میتھڈالوجی کے پرسپیکٹو میں ہم نے لرن یہ کیا. ریمبر وی واز ٹاکنگ اباؤٹ کپ، اس کو دوبارہ لرن کیجئے. پروڈکشن کاسٹ کے پرسپیکٹو میں کنونشنل طریقہ یہ تھا اور ہے کہ یو لک ایٹ دی کاسٹ آف دی را مٹیریل، یو لک ایٹ دا لیبر کاسٹ، مے بی یوٹیلیٹیز کاسٹ، اینڈ یو فائنڈ آؤٹ دی پروڈکشن کاسٹ. اور ہم نے یہ کہا تھا، ریکال کیجئے اسے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک کپ کو، جو کپ میں نے آپ کو دکھایا، اس کپ کو پروڈیوس کرنے کے لیے فرض کیجئے 25 روپے کاسٹ آتی ہے. کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہے نا کہ جو پورسلن مٹیریل کو، انگریڈینٹس کو وائی کے اندر ایک کپ کے اندر ٹرانسفارم کر رہے. 25 روپے اس پروڈکشن پروسیس کی کاسٹ ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ واٹ از ریکوائرڈ ٹو میک اے کپ. پھر اس کپ کو سیل کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ 25 روپے اس کی سیلز پروسیس کی کاسٹ ہے. تو مجھے اگر فرض کیجیے یہ کمپنی میری ہے اور میں یہ کپ سیل کر رہا ہوں تو مجھے یہ کپ 50 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے. ہم نے اس کپ کو 100 روپے میں سیل کیا.
Revenue collected is 100 rupees. All right. ویلیو ایڈڈ میتھڈالوجی کے پرسپیکٹو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فرض کیجئے اس کپ کو بنانے کی نو ہاؤ، اس کپ کے پروڈکشن پروسیس کا نالج ہم کسی کو سیل کرنا چاہیں، کسی کو سکھانا چاہیں، کمپنی آپ سیل کر رہے ہیں، آپ پروسیس کسی کو سیل کر رہے ہیں. تو دی کوشچن از، دو میتھڈز ہم نے کہے تھے، لرننگ ٹائم میتھڈ اینڈ اے پروسیس میتھڈ. تو کوشچن از ہاؤ مچ ٹائم دا سیکنڈ پرسن would take to learn to make this cup. کیا مطلب ہوا؟ How many hours? How many hours a new person to whom I am giving this know-how would take to make this cup? ہم نے کہا تھا کہ فرض کیجئے 100 hours میں سے 70 hours پروڈکشن کے نالج کو لرن کرنے کے لیے اس نئے آدمی نے، نئے ورکر نے، نئے مینیجر نے، نئے مالک نے کنزیوم کیے. تو گویا 100 روپے کے ریونیو کے اندر 70% کنٹریبیوشن جو ہے اس نالج کا ہے جو پروڈکشن کا نالج ہے. اور پھر سیلز پروسیس جو ہے وہ بھی تو لرن کیا جاتا ہے. آپ میں سے جو مارکیٹنگ میجر کے اسٹوڈنٹ ہیں، they would really appreciate that this selling process, selling excellence, professional sales management اور اس کی کیا ٹپس ہیں اور کیا ٹرکس ہیں and how are you going to sell. تو کپ کو سیل کرنے کے پروسیس کا نالج لرن کرنے کے لیے ہم نے کہا فرض کیجئے 30 hours 30% ٹائم. تو ریونیو میں 70% پروڈکشن کا کمپوننٹ ہے، پروڈکشن نالج کا کمپوننٹ ہے، پروڈکشن لرننگ کا کمپوننٹ ہے، اور 30% سیلز کا کمپوننٹ ہے. اور سیلز کا بھی نالج ہے، ہاؤ ٹو سیل دا کپ، ہاؤ یو ول ٹیچ ٹو اے پرسن ٹو سیل دس کپ ان دا مارکیٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ریٹرن آن نالج کیا ہے، یہی ہم نے کیلکولیٹ کیا. ROK 7/25 multiplied by 100 is 280%. پروڈکشن پروسیس میں ویلیو ایڈیشن کے ذریعے سے 280% ویلیو ایڈ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو 280% ریونیو میں ریٹرن آن نالج مل رہا ہے. سیل آپ کو ریٹرن آن نالج کتنا دے رہا ہے؟ 30 divided by 25 multiplied by 100, 120%. So please, what we are learning is that if somehow the cost of production can be reduced, if somehow we can bring innovation, if somehow we can improve our process, if somehow we can reduce the cost by reducing the scrap, by reducing the rework material, that means we can increase our profit and return on knowledge. ویلیو ایڈیشن دیکھیے نا، کچھ کپ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں اب آپ کو انوویشن کے پرسپیکٹو میں، کچھ کپ ایسے بھی ہوتے ہیں سٹین فری. چائے پی لیجیے، آپ مہینوں سالوں پی لیجیے، سٹین نہیں آئے گا اس پر. ویلیو ایڈیشن، پروسیس کو آپ نے اس میں نالج ایڈ کیا اور سم ہاؤ دا کپ از ناؤ سٹین فری. اٹ از انبریکیبل. کچھ اور چیز آپ نے ایڈ کر دی، کچھ پروسیس کے اندر ٹریٹمنٹ ایسی کر دی. کون کر رہے ہیں یہ لوگ؟ پیپل. So that's why my dear students, یہ جو نالج ویلیو ایڈڈ میتھڈالوجی ہے اس میں ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پروسیس کے اندر نالج کا کمپوننٹ کیا ہے. اور نالج کو آپ نے کہا کہ ہم لرن کرتے ہیں، تو لرننگ ٹائم ڈیفینیٹلی پیپل کمپنیز ٹیک ڈفرنٹ ٹائم ٹو لرن دا پروسیس. اینڈ دین who will improve the process, who will add innovation and creativity into the process. That is what gives you the competitive advantage. You can raise the price of the cup, your revenue will go up, return on knowledge will go up. دوسری طرف آپ اپنے پروڈکشن پروسیس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں by improving the process.
Production cost is going down. Once again, return on knowledge is ROK, return on knowledge is going up. اچھا آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو رہا ہے؟ That's why I expect from the HR managers, through training and development, through revitalization, through giving them new knowledge, through giving them new trainings, bringing a new technology, you name it. اور دوسرا طریقہ جو ویلیو ایڈیشن کا ہم نے دیکھا تھا وہ پروسیس پرسپیکٹو میں تھا، خاص طور پر ٹیکنالوجی پرسپیکٹو میں، کہ اب آپ بینکس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ چیک کو کیش کرانے کے لیے پہلے جو ہیومن انٹریکشن ہوتا تھا، وہ جو ٹیلر آفیسرز بیٹھے ہوتے تھے، اس کی بجائے پیپل یوز نو ATMs. تو ہاؤ مچ دی پروسیس اینڈ دی ایکٹیویٹیز آف دی پروسیس آر ٹیکنگ ان ٹائم ان دی ٹرانزیکشن آف کیرنگ آؤٹ اے ٹرانزیکشن. So you calculate and you try to find out, you sit down, try to learn. اس کورس میں تو دیکھیے نا، ہم آپ کو صرف ایک نالج مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں کہ کیسے انٹلیکچوئل کو کیپٹل کے اندر، ڈالر کے اندر، اور اس لیے میں نے لفظ ڈالر یا روپی یا یورو، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نالج ٹو بی ڈپلائڈ ایٹ دی گلوبل لیول. سو روپی، یورو، ڈالر، وٹ ایور یو لائک ٹو سی، بٹ ہاؤ the value addition can be presented on the balance sheet. اور میں آپ کو آج ایک پرٹیکولر کمپنی کی ایگزامپل دوں گا، نالج بیسڈ کمپنی کی، who is publishing their balance sheet not in Europe. ہم نے یورپ کا تو کہا تھا کہ اکنامک اسکول، this school of thought was developed in Europe. I'm talking about this company in our region. پاکستان میں نہیں، نیبرنگ کنٹری میں. It's being done. Question is whoever is going to take the lead. So intellectual capital کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کو اسے کیسے میجر کرنا ہے، کیسے بیلنس شیٹ پر پریزنٹ کرنا ہے، so that the stakeholders, investors, they would be happy. And then you would be happy because you are the one who are adding value to the process. You are the one who are adding dollars to the balance sheet of the company. So knowledge is power. And power is being added, and power is being converted into, knowledge is being converted into in the form of dollar by using this model of intellectual capital measurement. And of course, intellectual capital management. تو آئیے پھر intellectual capital یورپین پرسپیکٹو میں نے آپ سے کہا تھا کہ Scandia was the first company to publish the Scandia Navigator. Let's take a look on it again, go through it, and then we will look what Professor Sweeby has developed to calculate the intellectual capital. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے جو میجر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ میں، وہ تو ذرا اس کو سیریسلی سنیں، سیریسلی بیلنس شیٹ ڈیولپ کریں، اور پھر دیکھیں کہ دوسری کمپنیز کیسے کر رہی ہیں، کیا انڈیکیٹرز ہیں، کیا میٹرکسز ہیں، کیسے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. باقی اسٹوڈنٹس کے لیے آپشنل ہے، لیکن کانسیپٹ کا ضرور علم ہونا چاہیے کہ ویلیو ایڈیشن وچ از ان دی فارم آف نالج. اینڈ ونس اگین آئی سیڈ، وہ جو کاٹن جننگ فیکٹری میں بیل کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے، ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی. ایکس از اکول ٹو وائی، نو ویلیو ایڈیشن. ہاں ویلیو ایڈیشن ہوگی، میں نے کاٹن کی ایگزامپل پھر دے دی. لیٹس سے 1 کلو کاٹن ساہیوال میں، عارف والا میں، پاک پتن میں، بورے والا میں، کسی ایریے کی کاٹن، 1 کلو کاٹن لیٹس سے 100 روپیز، 100 روپے اس کی قیمت ہے. آپ نے جننگ کر لی، تقریباً 100 روپے رہی، 105 کر لیجئے. بٹ تھنک آف دیٹ سوٹ which is being produced, maybe a company like J&J. What's the price of that suit? جو 1 کلو بھی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1 کلو کم کاٹن سے ہی بنا ہو. قمیض سلوار 15,000 روپے قیمت، 12,000 روپے قیمت. وائی بھائی؟ کاٹن تو اس میں 100 روپے کی ہے، سوٹ کی قیمت، سلوار قمیض کی قیمت 15,000 روپے. یس. Now think of those steps where the value is being added. And ultimately now 100 روپے سے 15,000 روپے کتنے پرسنٹ ہو گیا؟ ذرا کیلکولیٹ کیجئے. اسی لیے my dear students,
میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ مینوفیکچرنگ ایریاز, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سروس ایریاز, ہاسپٹلس, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, لیگل فرمز, اکاؤنٹنگ فرمز, کنسلٹنگ فرمز, آئی ٹی کمپنیز, کہ جہاں آپ ویلیو ایڈ کر سکیں. اور دیکھیے, جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے, آئیڈیا ول بی یورس. اور میں نے تو یہ شروع میں کہا تھا, آئیڈیا ول برنگ منی, منی فار یو اینڈ فار دا کمپنی. یو ول سروائیو اینڈ سو ول دا کمپنی. تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں جب ہم ویلیو ایڈ نہیں کرتے ہیں اور اسی را مٹیریل کو بس تھوڑا سا ہلکا سا پروسیس کر کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, آئی ایم سوری, وی ڈونٹ گیٹ پریمیم پرائس. تو پریمیم پرائس جو کمپنیز, جو لوگ, جو آرگنائزیشنز, جو کنٹریز کا میں نے آپ کو نام لیا, سنگاپور, فن لینڈ, سویڈن, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, میرا خیال ہے پنجاب پروونس سے بھی چھوٹے ہیں. ٹیک اے لک ہاؤ مچ ویلو دے آر ایڈنگ, ہاؤ مچ ڈالرز دے آر ارننگ جسٹ بائی پرووائڈنگ سروسز. فن لینڈ کا میں نے نام لیا, چھوٹا سا ملک ہے, knowledge based country, and please take a look on their websites of the government that how much value their government and their citizens are adding, and think of that mobile phone all over the world coming out from Finland. That's why I'm saying please find out and learn how you can add more value into the different processes in a company, in an organization, in an office where you are working. تاکہ برانڈ آپ کا ہو, آئیڈیا آپ کا ہو, ریٹرن آن دی آئیڈیا آپ کو ملے یا آپ کی کمپنی کو ملے. یو ول فیل ہیپی, دا کمپنی ول فیل ہیپی. آر یو ریڈی ناؤ ٹو موو آن؟ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں؟ ریلیکس ہو کر اس کانسیپٹ کو لرن کیجئے. یہ 1 یا 2 یا 3 لیکچر میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیے بیلنس شیٹ جب آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکس آورز اینڈ آورز. اٹس جسٹ لائک میتھمیٹکس, یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ نمبر بائی نمبرز اینڈ یو ہیو ٹو کیلکولیٹ دیم. میں تو آپ کو صرف گلمپسز ہی ان کے دکھا سکتا ہوں, ان کمپنیز کے جو یہ کام پہلے ہم سے کر چکی ہیں. انہوں نے پروو کر کے بتایا ہے کہ ہیومن ریسورس, ہیومن کیپٹل, انٹلیکچوئل کیپٹل میجرمنٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ فائنینشیل بیلنس شیٹ ہے. انٹلیکچوئل کیپٹل ورسز ٹریڈیشنل میجرمنٹ کی میں نے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کی ہے. ٹینجیبل ورسز انٹینجیبل. ٹریڈیشنل میں یو لک ایٹ دا پاسٹ, انٹلیکچوئل کیپٹل میں یو لک ایٹ دا پاسٹ, دی پریزنٹ اینڈ دا فیوچر. موسٹلی دا فیوچر. What is the value of this person for this company in the next 30 years to come, 40 years to come? آج جس کمپنی کے ایگزامپل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ اس شخص کی ریٹائرمنٹ ایج لیتے ہیں, لیٹس سے 60 years, 65 years, and that person is now 25 years. تو اگلے 40 years کی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ this human resource, how much he is adding as a human capital to our company. 40 years in advance. ٹریڈیشنل میجرمنٹ میں کاسٹ فوکس ہے. انٹلیکچوئل کیپٹل میجرمنٹ کے اندر کیا فوکس ہے؟ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا, ویلیو فوکس. ٹریڈیشنل اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے, گیپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہے. انٹلیکچوئل کیپٹل میجرمنٹ جو ہے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, لرن کیجیے اس کانسیپٹ کو. ایک وقت آئے گا کہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ بن جائے گی. ابھی بھی آپ دیکھیے کارپوریٹ گورننس کے پرسپیکٹو میں آل اوور دا ورلڈ کمپنیز آر لوکنگ فار دوز میتھڈز اینڈ مینجمنٹ اسکلز اینڈ مینجمنٹ میتھڈالوجیز which can bring transparency, which can add value to the company and to the society. تو دیکھیے یہ تو ایک کمپٹیٹو ایج لینے والی بات ہے کہ اگر آپ اس کورس کے ذریعے سے یہ لرن کر لیتے ہیں کہ ہاؤ دی انٹلیکچوئل کیپٹل میجرمنٹ اینڈ انٹلیکچوئل کیپٹل میجرمنٹ اینڈ مینجمنٹ وچ از ناٹ اے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ. قانون ریکوائر نہیں کر رہا, لیکن ہم خود کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ورتھ کیا ہے, مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اسپیشلی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بنیاد پر. یہ ایک شیئر کرتا ہوں میں آپ سے ایگزامپل. گیپ کے پرسپیکٹو میں, ٹریڈیشنل پرسپیکٹو, دی ہاؤس آن دا لیفٹ ₹5 million اس کی کاسٹ, ٹھیک ہے,
ویری گڈ, بیلنس شیٹ میں شو ہو رہی ہے. یہ 10 سال پہلے تھی, بیلنس شیٹ میں 5 ملین شو ہو رہے ہیں, ایسٹ ہے. گیپ کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو مینج کر رہے ہیں. بیلنس شیٹ میں ایسٹ, فزیکل ایسٹ شو ہو رہا ہے. Now, maybe by changing a design or the outlook or the landscape, this house is sold for 50 million. Design. میں نے کہا تھا نا, سگنیچر ہاؤس ڈیزائن ہی تو چینج ہو رہا ہے نا. تو بیلنس شیٹ کے پرسپیکٹو میں, یہ گیپ سٹینڈرڈ کے پرسپیکٹو میں, یہ کہاں سے اس کی قیمت 45 ملین بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو دی گیپ سٹینڈرڈ فزیکل ایسٹس جو ہیں وہ تو ڈپریشیٹ ہوتے ہیں. ریمبر, ڈپریشیشن ریٹ مائٹ بی ڈفرنٹ بٹ دے ڈو ڈپریشیٹ. یہ جو 45 ملین انٹینجیبل ویلیو آ گئی, یہ کہاں شو کریں گے آپ؟ دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ, دیٹ دا ڈیزائن کمپوننٹ, دا برانڈ کمپوننٹ, وہ جو فلاں آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا وہ کمپوننٹ, وہ گیپ کے اندر, اس سٹینڈرڈ کے اندر, یعنی جنرل اکاؤنٹنگ پروسیجر پرنسپلس کے اندر شو نہیں ہوتا. دیٹ از دا ویکنیس. دیٹس وائی وی آر ٹرائنگ ٹو لرن انٹلیکچوئل کیپٹل اکاؤنٹنگ, انٹلیکچوئل کیپٹل میجرمنٹ اینڈ انٹلیکچوئل کیپٹل مینجمنٹ. یہ 3 کمپوننٹ ہیں انٹلیکچوئل کیپٹل کے: کسٹمر, ہیومن, اسٹرکچرل. یہ میں اس کو کورلیٹ کرتا ہوں ریلیشنل, اسٹرکچرل اینڈ کیپٹل. کچھ جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے ریلیشن, آرگنائزیشنل اینڈ ہیومن. ڈفرنٹ کمپوننٹس آپ کو نظر آئیں گے, مور اور لیس ملتی جلتی چیزیں ہیں, لیکن دیز آر دی کمپوننٹس which is adding intelligentsia, which is making the company smart. It must also be shown on the balance sheet. کیوں؟ تاکہ اسٹیک ہولڈرز کے سامنے, انویسٹرز کے سامنے یہ بتایا جا سکے. چیف ایگزیکٹو کین ٹیک پرائڈ کہ look, I have a knowledge based company and these knowledge workers are adding this much to the market value of the company. Share price is going up. دیکھیے مارکیٹ ویلیو ایڈ ہوگی تو شیئر پرائز اسٹاک ایکسچینج کے اندر اٹ ول بی شون اپ. لیٹس لک ایٹ دیز 3 کمپوننٹس. کیا چیزیں اس میں ہیں؟ ریمبر وی سیڈ ویلیو ڈرائیورس, انڈیکیٹرس. انڈیکیٹرس کا آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ کو میٹرکس ڈیولپ کریں گے اس کو میجر کرنے کے لیے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا آپ ڈیولپ کریں گے؟ اچھا, یہ چھوٹی سی میں نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی, ابھی میں اس سے اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. تو اسی لیے جو آپ میں سے اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس ایریے میں کام کرنا چاہیں, دے شوڈ ٹیک دم سیریسلی اینڈ رادر ڈیولپ سم مور انڈیکیٹرز اینڈ سم مور میجرز دیٹ دس مسٹ شو آئیڈیا آف یورس. ہیومن کے اندر دیکھیے ایٹیچیوڈ. ایٹیچیوڈ از آلسو اے کمپوننٹ آف ہیومن کیپٹل. غور کیجیے اس کے اوپر. جب میں آرگنائزیشنل اسکول آف تھاٹ کی طرف آؤں گا تو وی ول ٹیک اے لک آن اٹ اگین کہ کیا واقعی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بھی ہیومن کیپٹل کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے, پروفٹ انکریز ہوتا ہے. کمپیٹنسیز, ایجوکیشن, نالج اینڈ اسکل, یہ ہیومن کیپٹل ہے. کسٹمر کیپٹل میں کیا ہے؟ برانڈ, کمپنی نیم, کسٹمرز نمبر اینڈ دیئر سیٹسفیکشن, ڈسٹریبیوشن چینلز, فرنچائز ایگریمنٹس, لائسنس ایگریمنٹس اینڈ لائلٹی. اسٹرکچرل کمپوننٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کاپی رائٹس, کارپوریٹ کلچر. اب آپ کہیں گے کارپوریٹ کلچر یہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. جی, یہ نظر نہیں آتا, اس کے باوجود کلچر پلیز اے رول. وی ول ٹیک اے لک ان دی آرگنائزیشنل اسکول آف تھاٹ اگین. ڈیزائن رائٹس, فائنینشیل ریلیشنز ود بینکس, پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ آئیے صاحب ہم سے آپ اوڈی لے لیجئے, آپ کچھ گروتھ کیجئے. ریلیشنز, انفارمیشن ٹیکنالوجی, انفراسٹرکچر, management process. And then speaking of the management process, financial management, technology management, strategic management, policy management, look from all different angles. Service marks, trademarks, trade secrets. All of this is part of structural component of intellectual capital. یہ اب تک جتنے intellectual capital کو measure کرنے کے tools ہیں یہ اس سلائیڈ پر موجود ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
We will focus only on three: Scandia, Sweebi's intellectual asset management tool, and balance scorecard. اور تینوں کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا, پھر میں نے جیسے عرض کیا, ضروری نہیں کہ یہ سارے 8, 10, 15 جتنے ٹولز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ یہی یوز کریں. آئی ول شو یو ان اے منٹ. An IT company in our area, in this South Asian region, is simply not using any of these models. They are following another model. I'll give you the example. یہ 3 ٹولز ہیں جس کے بارے میں ہم اس کورس میں بات کریں گے. Scandia Navigator, Intangible Asset Monitor by Sweeby, IAM. ابھی Sweeby کا جو ماڈل ہے وہ تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا. پچھلے لیکچر میں نے صرف آپ کو سلائڈ دکھائی تھی. What are those 3 knowledge asset families which Professor Sweeby would like to consider when he's using this monitor to measure? And of course, David and Kaplan's balanced scorecard. Strategic focus. Many companies in Pakistan are using it. As such, knowledge management focus نہیں ہے, لیکن فائنینشیل اور نان فائنینشیل ایریاز کو اسٹریٹجیکلی ایڈریس ضرور کرتا ہے. اور خاص طور پہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر بیلنس اسکور کارڈ would be a good addition to learn and maybe to deploy. اچھا, پھر پاکستان میں at least I know many companies are using this scorecard approach to measure the financial performance as well as the other non-financial performance areas. یہ سلائیڈ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی. Scandia's model of looking at the intellectual capital, کہ مارکیٹ ویلیو کسی کمپنی کی فائنینشیل کیپٹل اور انٹلیکچوئل کیپٹل کی بیس پر, اور یہ مسٹر ایڈونسن کی تخلیق ہے, یہ انہوں نے ڈیولپ کیا, اس کے ساتھ کچھ اور کولیگس بھی تھے یورپ میں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انٹلیکچوئل کیپٹل کمپوننٹ کے اندر پھر ہیومن اور اسٹرکچرل اور کسٹمر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے آرگنائزیشنل اور انوویشن, یہ سارے کمپوننٹ موجود ہونے چاہیے. اور میں بھی آپ کو تفصیل سے ان ایریاز کے انڈیکیٹرز بھی بتاتا ہوں اور ان کی کیا کیلکولیشنز ڈالرز میں یا نمبرز میں کی جاتی ہے اس کی بھی لسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لسٹ اپنے پاس رکھیے. کسی کمپنی میں اگر موقع ملے کام کرنے کا, اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور دا سی ای او از انٹرسٹڈ, لک ایٹ دی رول آف نالج ان دا پروسیس, اور مے بی ہی وڈ لائک ٹو سی دا ڈیٹا اینڈ اینالائز دیٹ ہاؤ دی نالج ورکرز, how the employees, how the staff is contributing to the goodwill of the company. That's where you have the chance to show your competitive edge, which you have learned from this course. All right. So according to Scandia, human capital plus structural capital is equal to intellectual capital. اور دیکھیے human capital میں وہی چیزیں ہیں, knowledge, skill, capacity for innovation, ability to execute tasks, organizational values, کلچر اینڈ فلاسفی, کئی چیزیں انہوں نے مکس کر دی. یہ ان کی اپروچ ہے. اسٹرکچرل کیپٹل ان کے نزدیک ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, ٹیکنالوجی, ڈیٹا بیس, آرگنائزیشنل اسٹرکچر, یہ ساری چیزیں اسٹرکچرل کیپٹل کے اندر انڈیکیٹ ہونی چاہیے. ان ادر ورڈس, ہیومن کیپٹل ان کے نزدیک از سم تھنگ وچ از ناٹ اونڈ بائی دی آرگنائزیشن. اسٹرکچرل کیپٹل از سم تھنگ وچ از اونڈ بائی دی آرگنائزیشن. یہ فرق ہو گیا نا. اینڈ بوتھ آف دیم ٹیکن ٹوگیدر ان کے نزدیک از انٹلیکچوئل کیپٹل. اس کی تفصیل دیکھیے ذرا. یہ ایریاز ہیں جو اسکینڈیا نیویگیٹر کے اندر مسٹر ایڈونسن نے جب کیلکولیٹ کیا اس کمپنی کے اندر. اسکینڈیا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, اٹس این انشورنس کمپنی ان یورپ. اس کی ویب سائٹ پہ جائیے, دیکھیے میں نے ایڈریس بھی آپ کو دیا ہے www.scandia.com and see why this insurance company is doing such an excellent business. بہرحال یہ 5 ایریاز ہیں. فائنانس ضرور موجود ہے کہ یہ میجر کرتے ہیں, یہ ان کا نیویگیٹر ہے. This is how they see the interaction between the 5 areas. Of course, financial focus is there. Bottom line is there. But let's talk beyond the bottom line. Bottom line سے مجھے ذہن میں خیال آیا, آپ کی باڈی کے وائٹل آرگنس, میری اسٹیٹمنٹ پہ غور کیجئے گا, آپ کی باڈی کے سارے وائٹل آرگنس باٹم لائن سے اوپر ہے.
کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ان کے وائٹل آرگنز، وائٹل ڈپارٹمنٹس، وائٹل پیپل، وہ باٹم لائن سے اوپر ہوں گے. سیدھی کوریلیشن. ہیومن باڈی میں کیا ہے؟ ہارٹ، لیور، کڈنی، لنگز، spleen, you name it. All of them above the bottom line. So is in the company. اسی لیے بعض اوقات ہم پھر کہہ دیتے ہیں ڈبل باٹم لائن، ٹرپل باٹم لائن، کوادروپل باٹم لائن. The knowledge based organization and the knowledge components and the knowledge assets, they help to make the bottom line فیٹی. ہاں، باٹم لائن کے ارد گرد فیٹ تو جمع ہو جاتی ہے اور کمپنیز کو وہ فیٹ چاہیے، اس کیس میں وہ ڈالر ہے. بٹ what are the value driver? They are the non-financials. Those companies who take care of the non-financial value drivers, they generate more fat, they increase more dollars, their balance sheet looks fatty. And when it is fatty, everybody is happy. Scandia Navigator is developed by Scandia and by Mr. Edvinson and his team. Purpose is to identify and enhance the visibility and measurability of intangible and soft assets, improve the knowledge transparency and the knowledge technology use, cultivate and channel intellectual capital through professional development and IT networking. Technology has to be used. Purpose is to add value. ویلو کہاں پر ایڈ کریں گے آپ؟ ان دی آپریشنس. ان دس کیس تھرو ریسائکلنگ دی نالج، ری یوز آف نالج. اور آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ری یوزبلٹی. ریمبر آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ، ری یوزبلٹی ویری امپورٹنٹ انڈیکیٹر وین یو آر ڈیولپنگ سسٹمس. اور آپ کہتے ہیں اگر ری یوزبلٹی آپ کو مل جائے گی، یو آر ہیپی. ریسائکلنگ، تھنک آف ری یوزنگ دا نالج, not reinventing the wheel. That's what we're talking here. Increased communication, transfer of skills, and applied experience. So there are areas which are adding value. And that's why this company, way back in the mid-90s, abhi duniya mein, main duniya ki baat kar raha hu, in the whole world, no company presented their intellectual balance sheet. This company was the first one. And that is the tool they used. And this is their way of looking at it. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ضروری نہیں کہ آپ اسی کو فالو کریں، یا آپ سویبی کے ماڈل کو فالو کریں، یا بیلنس اسکور کارڈ کو فالو کریں. یو کم اپ ود ون آف یور اون، اور یو ٹیک اے لک سم ادر ماڈل وچ فٹس ان ٹو دا کلچر اینڈ برنگ دا چینج اینڈ ایڈ دا ویلو ان یور کمپنی. کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو اس اسکینڈیا نیویگیٹر کے پرسپیکٹو میں انہوں نے فوکس کیے؟ They will use meaningful matrices, leading indicators, lagging indicators, output versus outcome, stability versus growth. Different ratios and percentages were calculated. Speaking of the customer measurements, customer کا component ہے نا intellectual capital model کے اندر جو Scandia نے present کیا، customer satisfaction, customer relationships. اچھا پھر relationships کے اندر دیکھیے length and depth. How many years you are related with that customer? Was it only for 1 minute? Or was it only for centuries? ایک جنریشن، دوسری جنریشن، تیسری جنریشن. اور جس ریٹیل سٹور سے میں پچھلے 20 سالوں سے گھر کے لیے جیم خرید رہا ہوں، جب میں اس دکان پر، اس سٹور پر جاتا ہوں تو وہ دکاندار یا وہ سٹور کیپر مجھے دیکھ کر فوراً کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جیم تو وہ فلاں کمپنی کا لینا ہوگا نا. لینتھ، ہاؤ لانگ یو ہیو بین دا کسٹمر, اینڈ از دا کسٹمر ریلیٹڈ ود دا کمپنی فار لانگر نمبر آف ایئرس. اینڈ دا لاسٹ پارٹ از لرننگ. Competency stretching. Are you making your customers learn? How? We need to find out. Human capital perspective میں اس نیویگیٹر کے اندر skills and experience indicators ہے نا, qualifications and growth,
ڈیموگرافک پروفائل, ڈائیورسٹی, یہ ایریا, یہ انڈیکیٹر آنے والے سالوں کے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. ڈیموگرافک پروفائل, میل ورسز فیمیل, 20s اینڈ ٹینز ورسز 30s اینڈ 40s. ٹرن اوور کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے. آرگنائزیشن اور اسٹرکچر کے پرسپیکٹو کے اندر ہاؤ مچ انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز بین میڈ, واٹ از دی کوالٹی آف دی پروسیس. اور آپ میں سے جنہوں نے کوالٹی کا کورس کیا ہو, ہم وہاں سی پی کی بات کرتے ہیں, پروسیس کیپیبلٹی کی. دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ ہیئر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ان جنرل پروسیس کی کیپیسٹی بہت پور ہے. اور پور سے مراد یہ ہے اٹ از لیس دین 0.5. دے آر ہیپی وین دے گیٹ 0.6. اور 0.5 اور 0.6 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروسیس کی آؤٹ پٹ ان ٹرمز آف کوالٹی پروڈکٹ is not more than 50 or 60%. I'm sorry, 50 or 60%. ہم یہ assume کر رہے ہوتے ہیں کہ 30-40% تو ری ورک اور سکریپ ہوگا ہی ہوگا جی. Anyhow, I come back to the issue of intellectual capital. Intellectual property کے perspective میں we are talking about brands, trademarks, patents, values and revenues. یہ 5 areas ہیں جو اسکینڈیا کے perspective کے اندر میجر کیے جائیں گے انڈیکیٹرز کے طور پر اور ویلیو ڈرائیور کے طور پر. اس اپروچ کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ ٹیکسانومی فار میجرمنٹ از انکریجڈ ادرس ٹو لک بیونڈ ٹریڈیشنل میجر آف آرگنائزیشنل ویلیو. فائنینشیل ویلیو تو ہے ہی ہے, پروفٹ بفور ٹیکسز اینڈ پروفٹ آفٹر ٹیکسز, یس, ٹریڈیشنل آرگنائزیشنل ویلیو. لیٹس لک بیونڈ دی ٹریڈیشنل ویلیو. ریکگنیشن آف رول آف کسٹمر کیپٹل, assess the customers by type, duration of relationship, their role, level of support and success. Soft areas. Coverage of the organizational structure and processes. And maybe others would like to benchmark, especially other departments would like, دیکھیے نا, marketing department کی اگر performance اچھی ہے in terms of relating with customer, in terms of loyalty, in terms of satisfaction, maybe other departments should also try to look and benchmark. And of course, it stimulates the renewal. یہ کچھ criticism تھا اس اپروچ کے اوپر, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. ان کا کہنا یہ جی کہ value is not expressed in monetary form. We need dollars. We need numbers. Degree of familiarity with value of organizational assets is required. تو جب ہم سویبی کا ماڈل دیکھیں گے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی these are the 3 family of knowledge assets. اور ان فیملیز کے اندر there are so many indicators which are added. Difficulty in translating values into comparative measures. ٹھیک ہے, it's a snapshot approach. You just get a snapshot of customers, snapshot of renewal, snapshot of process. Depth نہیں تھی زیادہ. Some structural capital measurement criteria make assumptions which may not be the case. For example, actual use of computers. Investment تو ہوگی IT میں, لیکن how much time people are using the computers? صرف ان کے ٹیبل پر شو پیس کے طور پہ موجود ہے, یا زیادہ سے زیادہ ای میل پڑھنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں, یا اور بہت ہوگا تو صرف ورڈ کے اندر ڈاکومنٹ لکھ لیتے ہیں. This is not the real use of the power of information technology. Speaking of the measure of intellectual capital, please take a look on this list. I think جو اکاؤنٹنگ والے ہیں آپ میں اسٹوڈنٹس, وہ ہیپی ہوں گے. 17 indicators. What are we looking in terms of financial component of the intellectual capital? یہ تقریباً کنونشنل ہیں سارے, لیکن اس میں ویلیو ایڈیشن. اب نمبر 1 سے شروع ہو جائیے. ٹوٹل ایسٹس کیا ہیں, ٹوٹل ایسٹس پر امپلائیز کیا ہیں, ریونیوز پر ٹوٹل ایسٹس کیا ہیں. تھوڑی سی اپروچ ڈفرنٹ ہے. پروفٹ پر ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں, پرسنٹیج کیا ہے. نمبر 12 کو دیکھیے گا رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر, مارکیٹ ویلیو کیلکولیٹ کیجئے. یہ آپ کی ٹریڈیشنل بیلنس شیٹ میں تو کہیں کیلکولیٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ فائنینشیل انڈیکیٹر, لیکن جنرل جو فائنینشیل انڈیکیٹر بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس پر تو ایسٹس اور لائبلٹیز یا کیش فلو اسٹیٹمنٹ آپ بناتے ہیں, یا ایٹ دا موسٹ آپ پروفٹ بفور ٹیکسز اینڈ آفٹر ٹیکسز شو کرتے ہیں, اور پھر پرسنٹیج پر شیئر جو ہے وہ کیا ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. بٹ وی آر لوکنگ ان مارکیٹ ویلیو. اور ساتھ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جب آپ مارکیٹ ویلیو کی بات کر رہے ہیں, وی آر لوکنگ
in number, in dollars اور روپیز. اگر آپ گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو میں نے ڈالر لکھا ہے, لیکن اٹ could be یورو, اٹ could be روپیز. ریٹرن آن دی نیٹ ایسٹ ویلو. نمبر 15 کو غور کیجیے گا, ویلو ایڈڈ پر امپلائی. آگے نا بات, کون سا امپلائی کیا ویلو ایڈ کر رہا ہے, کس پروسیس میں, اس کی وجہ سے کتنے ڈالر اور آ رہے ہیں. میں بھی آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں ہیومن کیپٹل اکاؤنٹنگ کی. ویلو ایڈڈ پر آئی ٹی امپلائی بڑا ٹچی انڈیکیٹر ہے کہ آئی ٹی کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی کچھ ویلو ایڈ کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ بڑا ایک کنٹروورشل کوشچن رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی ڈز ناٹ ایڈ ویلو, اٹ از جسٹ این ایکسپینس. آئی ٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی, لیٹس کیلکولیٹ. اور میرا خیال ہے ٹھیک ہی کہتے ہیں. آئی ٹی از این انیبلر. پروسیس اور بزنس ماڈل ٹھیک ہوگا, کسٹمر کے ساتھ ریلیشننگ ٹھیک ہوگی, پروڈکشن کی کوالٹی ٹھیک ہوگی, انفارمیشن رائٹ پیپل رائٹ ٹائم پر پہنچے گی, تب مل کے بات بنے گی. اٹس اے ہولسٹک اپروچ آف بزنس. آئی ایم سوری مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ کہنا کہ جی آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ بہت اہم ہے, پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ اہم ہے, مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ اہم ہے, کسٹمر ریلیشننگ کا, سارے ہی اہم ہے. It's a holistic approach. Let's take a look in 21st century, a holistic approach. So number 16 کے بعد number 17 دیکھ لیجئے کہ انویسٹمنٹ ان آئی ٹی کتنی ہوئی. یہ تو ہوگی, ہر سال ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کمپیوٹنگ پاور, ملٹی میڈیا پاور, نیو گیجٹس, اس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بھی ایڈ کر لیجئے. But that's all right. But how much it is contributing to the intellectual capital? کسٹمر کا جو کمپوننٹ ہے انٹلیکچوئل کیپٹل کے اندر وہ دیکھیے, 20 ایریاز, 20 انڈیکیٹرز, 20 کیلکولیشنز. میں نے کام بڑھا دیا نا اکاؤنٹنگ والوں کا, کام بڑا نہیں ہے جناب. If you can learn how to calculate these numbers, believe me, you will be hot in demand in the city, in the town, in the country, and believe me, in the world. I've seen people, chartered accountants, کہ جو ان ایریاز سے فیملیئرٹی جنہوں نے ڈیولپ کی, and when they go in the company and they speak about it, they're taken like a hot cake, the higher salary. تو کسٹمر کے پرسپیکٹو میں دیکھیے ان کسٹمرز کی وجہ سے مارکیٹ شیئر کتنا بڑھ گیا, پرسنٹیج, نمبر آف کسٹمرز کتنے ہیں, اینول سیل پر کسٹمر کتنی ہے. یہ کیا آرڈینرلی اور ٹریڈیشنلی آپ یہ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ پرابلی ناٹ. نمبر 6 دیکھیے, ایوریج کسٹمر سائز. نمبر 7 کسٹمر ریٹنگ. نمبر 8 غور کیجیے گا, کسٹمر وزٹس ٹو دا کمپنی کتنی مرتبہ ہوئی. اینڈ دین نمبر 9 ڈیز وزٹنگ دی کسٹمر. نمبر 18 سپورٹ ایکسپینسز پر کسٹمر. ریلیشن آ رہی ہے نا کہ ریونیوز کسٹمر سے کتنا آ رہا ہے اور سپورٹ ایکسپینسز کتنے ہیں اس کسٹمر کے لیے, سروس ایکسپینسز کتنے ہیں پر کسٹمر پر ایئر. اینڈ نمبر 20 سروس ایکسپینس پر کسٹمر پر کانٹیکٹ. ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن. اب آپ کہیں گے ڈیٹا سے ہی چیزیں چلیں گی نا, تو ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا تو انفارمیشن جنریٹ ہوگی, اینڈ دین یو ول ایڈ یور ایکسپیرئنس, یو ول جنریٹ نالج, یو آر ایڈنگ ویلو ٹو دا کمپنی, ٹو دا پروسیس, ٹو دا CRM, اینڈ دیٹ از واٹ اٹ ول برنگ ڈالر. ریلیشن شپ کی بات ہوئی, we will look on relationship from a different angle. Relationship is known as a social capital. It has become a really big topic in the social science research. And we will see how important it is through certain examples and how it can add dollars to the company. Through you, knowledge worker. ایسے نہیں ہوگا. Relations will add value, relations will add dollar to the balance sheet, but not automatically. بلکہ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ relationship will not add dollar through computer, through machine. آرگنائزیشن کو ہیومنسٹک ویو میں دیکھیے, آرگنائزیشن کے اندر نالج ورکرز کو امپورٹنس دیجئے, آرگنائزیشن کے اندر ان کے نو ہاؤ کو امپورٹنس دیجئے, then things will be all right. Look at the human aspect of intellectual capital. میں پڑھنے لگوں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. کتنے انڈیکیٹرز ہیں؟ 26.
یہ سب آپ کو کیلکولیٹ کرنے ہیں. اور غور کیجئے گا نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3 کے اوپر. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیڈرشپ انڈیکس. ہمارے سٹاف اب اس میں سی لیول کے مینیجر بھی ہیں, مڈل لیول کے مینیجر بھی ہیں, فرنٹ لیول کے مینیجر بھی ہیں, آپریشن فلور, ٹیکٹیکل فلور, ٹاپ فلور. لیڈرشپ انڈیکس کیا ہے معلوم کیجئے گا کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. موٹیویشن انڈیکس, یہ بھی کوئی چیز کیلکولیٹ یس. جب آپ ہیومن کیپٹل کی بات کریں گے, وہ کمپنی جہاں سٹاف ہائیلی موٹیویٹڈ ہے, وہ باس جو اپنے سبارڈینیٹس کو ہائیلی موٹیویٹ کرتا ہے, رول ماڈل ہے ان کے لیے. آپ مجھے بتائیے, کیا وہاں پروفیٹیبلٹی زیادہ نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پروڈکٹیوٹی کا لیول ہائی نہیں ہوگا؟ کیا وہاں لوگ انوویٹیولی اپنے پروسیس کو امپروو نہیں کریں گے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اور تیسرا, امپاورمنٹ انڈیکس. نالج ورکر ہیں جناب, یہ they would like to have empowerment, تھوڑی سی فریڈم. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. ٹھیک ہے, کنٹرول کر لیجئے, کچھ کنٹرولنگ میتھڈ ضرور آپ اپلائی کیجئے, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. 20%. One company gives 10%, another company gives 20% of the time, every day. You can sit, relax, and think about how to improve the process. آپ کہیں گے جی یہ بیٹھنا اور ریلیکس کرنا یہ تو ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے. نہیں جناب, not for knowledge worker. When he is sitting and relaxing, he is thinking. That's the approach. Empowerment. اور سارے انڈیکیٹرز دیکھ لیجیے آپ کہ how many indicators are there. Let's look at number 20. Percentage of full-time permanent employee. Number 24, per capita annual cost of training. And number 26, company managers with advanced degrees. Business میں کتنے ہیں, science and engineering میں کتنے ہیں, arts میں کتنے ہیں. سارے چاہیے. ڈیزائن مائنڈ والے بھی چاہیے, آرٹس والے, نمبرز والے بھی چاہیے, اور مشینز والے بھی چاہیے, سائنس اینڈ انجینئرنگ, اور مینج کرنے والے بھی چاہیے, اور مارکیٹنگ والے بھی چاہیے. پروسیس اپروچ کو دیکھ لیجئے کہ پروسیس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں انٹلیکچوئل کیپٹل کے اندر, ان کے کمپوننٹ کے پرسپیکٹو میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. یہ میں آپ ہی کے ہیلپ کے لیے, اگر آپ کو ضرورت پڑے اس کو یوز کیجئے, لیکن ویری ایگزاسٹو لسٹ. آئی ہیو ٹیکن دس فرام the book which I showed you, Measurement of Knowledge Measurement and Management by Hausen. خاصی مہنگی کتاب تھی جو میں خرید کے لایا, یعنی ہارڈلی کو 150 پیجز کی ہے, اور کاسٹ تھی $105 when I bought it. But I wanted to see how the knowledge has to be measured, and I'm sharing it with you. And I'm sure once you go through it, کم از کم آپ کو پھر سوچنا نہیں پڑے گا کہ پروسیس پرسپیکٹو کے اندر پھر ہم کن چیزوں کو دیکھیں. دیکھیے نمبر 1, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز پر ٹوٹل ریونیو. یہ تو ہم کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے, جو بل آیا پاس ہو گیا چلا گیا. کاسٹ فار ایڈمنسٹریٹو ایررز پر مینجمنٹ ریونیو, یہ بھی کوئی چیز ہے کیلکولیٹ کرنے والی؟ جی بالکل. ہم نے کہا تھا نا, ہر پروسیس کو امپروو ہونا ہے, ہر پروسیس کے اندر نیا نالج ایڈ ہونا ہے, نئی ویلیو ایڈ ہونی ہے. پلیز ٹیک اے لک ایٹ نمبر 6, پی سی پر امپلائی. کتنے امپلائیز ہیں, کتنے پی سیز ہیں. لیپ ٹاپ پر امپلائیز کتنے ہیں. یہ ہے the way to look at process if you're looking the role of knowledge. Number 12, what is the IT capacity? Number 13, change in the IT inventory. That's an indicator how the process is being upgraded. Number 14, corporate quality coal. Number 16, discontinued IT inventory. آپ میں سے آئی ٹی والے خوش ہوں گے کہ ہاں جو آئی ٹی کی انوینٹری ڈسکنٹینیو ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کو. نمبر 19, آئی ٹی پرفارمنس پر امپلائی, وہ بھی کیلکولیٹ ہونی ہے. اور آخری کمپوننٹ ہے اس انٹلیکچوئل کیپٹل کے اندر, رینیول اینڈ ڈیولپمنٹ. اینڈ پلیز ٹیک اے لک, 35 ایریاز ٹو کیلکولیٹ. میں نے کہا تھا نا اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس کو میں مصروف کر دوں گا. نہیں, باقی حیران بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے, اور خوش بھی ہوں گے کہ یہاں تو بہت سارے ایریاز ہیں کہ جس میں نالج اپنا رول پلے کر رہا ہے. That's why we are saying that yes, intellectual capital measurement
with its detail and depth will really give you a different picture of the company. Renewal and development के perspective में number 1, competency development expenses per employee. कभी लोग कैलकुलेट करते हैं, होना चाहिए, और फिर उस पर रिटर्न क्या आया? Satisfied employee index, number 2. Number 3, marketing expense per customer, क्या हो रहा है? Share of training hours. Number 5, share of development hours. Number 6, employees view, वो जो empowerment index की हमने पहले बात की थी. R&D expense. Number 7, training expense per employee, training expense per administrative expense. कंपेयर कीजिए, ट्रेनिंग पे कितने पैसे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितने जा रहे हैं, कहां डॉलर जाया हो रहे हैं. Only training, only renewal, only new knowledge will add value. Everything else is expense. गुस्सा ना खाइएगा, but this is the way I look at knowledge. Everything else is expense. But learning new technique, learning new methodology, learning new concept and putting it into practice. Knowledge creation, knowledge sharing, and then knowledge application. That is what will add value to the company. Renewal and development के perspective में इसमें देखिए EDI भी आपको नजर आएगा नंबर 25, 26 और 27 में. डाटा इंटरचेंज के लिए क्या सिस्टम है, कितनी आपकी कंपनी एडवांस है. और यहां फिर मैं नाम लेना चाहूंगा वॉलमार्ट का, कि जिसने बिजनेस मॉडल को तकरीबन चेंज ही कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक नया रंग दे दिया और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया एक ही कंपनी ने. और कमिंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर, प्लीज टेक अ लुक ऑन 30 and 31 and 32 R&D कितनी कंपनियों में होता है, बेसिक रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस के अंदर. और नंबर 33 देखिए, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग. नंबर 34, एवरेज एज ऑफ कंपनी पैटर्न्स. और रिन्यूअल के पर्सपेक्टिव में आखिरी बात यह है कि कितने पैटर्न्स हैं जो अभी तक आपके पेंडिंग हैं, पाइपलाइन के अंदर है. सोचिए अब जरा, कितनी पाकिस्तानी कंपनियां हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं, कितने ऑफिसेज हैं ऐसे कि जिन्होंने कोई नया तरीका, नया डिजाइन, नई चीज और फिर उसको पैटर्न करवाया. हमारे रिवाज ही नहीं है. रिवाज डालिए. 21st सेंचुरी के अंदर जब आप एक नई मेथोडोलॉजी, नया डिजाइन, नया आइडिया लेकर आएंगे और उसको फिर आप कॉपीराइट करवाएंगे, उसको आप रजिस्टर करवाएंगे, तो फिर तभी आप कहेंगे ना जी, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी और टू द कंट्री. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. लेकिन हमने कहा था, if you can't measure, you cannot control. And if you want to manage in the best way possible, you have to control. So to control, you have to measure. तो माफ कीजिएगा, मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये सब कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन लर्न कर लेंगे. अब नेचुरली ये एक दो लेक्चर में तो नहीं यहां कैलकुलेशन की जा सकती. और अभी तो मैंने आपको उस कंपनी की भी बैलेंस शीट नहीं दिखाई कि जिसने सिर्फ ह्यूमन कैपिटल को कैलकुलेट किया. तो मेरा ख्याल आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का. बट आई विल शो यू दैट शीट, वेरी इंटरेस्टिंग. और उस कंपनी ने जो हमारे साउथ एशिया रीजन में, हमारे नेबर में है, इनमें से किसी मॉडल को यूज नहीं किया. उन्होंने एक नया ही मॉडल यूज किया. और 2003 में फॉर द फर्स्ट टाइम दे गेव देयर ह्यूमन कैपिटल अकाउंटिंग measurement to their stakeholders, and they were happy. So I'm sure you will also be happy to learn all these new concepts. Thank you very much. So nice of you for listening and for enjoying new concepts in measurement of knowledge. And I will see you inshallah in the next session, session number 19. पढ़ के आइएगा, इन तमाम एरियाज को देख कर आइएगा, और खास तौर पर ह्यूमन कैपिटल को कैसे अकाउंटिंग शीट पर हम लेकर आएंगे. तो until the next session, खुदा हाफिज and goodbye.